جنید اکبر کی عمران خان سے جیل میں ملاقات کے دوران عمران نے گنڈا پور کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا۔ عمران خان نے ملاقات کی تو فیصلے میں جنید اکبر نے عمران خان سے ملاقات کے دوران ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان نے گنڈا پور کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ علی اکبر گنڈا پور خود بھی چاہتے تھے وہ پارٹی صدارت اپنے پاس نہ رکھیں۔ بطور وزیر اعلیٰ بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور کے پی میں امن و امان کی صورت بھی سب کے سامنے ہے، تو یہ جیل میں ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ چیز میڈیا میں بالکل پھیل رہی ہے اور ہر کوئی عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی ملاقات کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ سب جیل میں جانا اتنا آسان کام نہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ لوگ ملاقات کرتے ہیں اور عمران خان بھی جیل میں کیوں ہیں، تو آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ وہ عوام کا بھلا چاہتے ہیں، کہ وہ ان کا ایک کہنا ہے کہ ہم غلامی کیوں کریں، جو بھی ہے یہ ہماری حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ امریکہ سے ہوتی ہے۔ امریکہ کی اگر بات عمران خان مان لے تو وہ آج ہی جیل سے باہر آ جائے گا۔ یہ 14 سال کی کیا 14 دن رہ جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گی اور عمران خان باہر آ جائے گا۔ اور امریکہ کیوں چاہتا ہے اور امریکہ کی کیوں ماننی پڑتی ہے اور امریکہ کی عمران خان کیوں نہیں مانتا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ امریکہ سے قرض لیا ہوا ہے تو ہم امریکہ کے قرضے ہی ہیں، تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم تمہارے کانے ہیں، تو جی ہاں امریکہ کے سب کانے ہیں، تو یہ ان کی بات ماننی ہی پڑتی ہے۔ عمران خان نہیں مانتا تو وہ جیل میں ہیں، تو جیل سے آنے کے بعد تو یہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے، کیوں یہ ایسا کرتا ہے کہ وہ حکومت پاکستان پہ کیوں چاہتا ہے، یہ تو ہمارے پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے کہنے پر ہر دندے فساد شروع ہو جاتے ہیں اور یہ عمران خان سے ہٹ کے بات ہے کہ اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، لیکن اگر یہ سب پاکستانی مل کر امریکہ کا قرض ادا کر دیں تو یہ بات ختم ہو جائے۔ اور امریکہ چاہتا بھی یہ ہے، وہ ایسی کنڈیشن پیدا کر دیتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، بہت سے نوجوان ہیں جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز اگر نئی ایجاد ہو جائے تو وہ پاکستان میں نہیں چلنے دیتے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اگر ایجاد ہو تو وہ ہم سے ہو، ہم کریں اور ہم ہی اس کو بیچیں اور فائدہ حاصل کریں، تو یہ جنگ ہے جو شروع ہے۔ تو عمران خان یہی چاہتا ہے کہ اگر پاکستان کی جو چیز ہے جہاں پاکستان میں بنی ہے تو وہ نام بھی پاکستان کا ہو، اسی بات پر وہ ڈٹا ہوا ہے کہ کیوں ہم کسی کو اپنا نام دیں، کہ ہم کسی کی غلامی کیوں کریں، تو غلامی سے نکلنا چاہیے۔ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ 14 سال جیل میں رہ گئے تو 14 سال بعد باہر آنے کے بعد وہ ویسے نہیں رہیں گے، کہ ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے کہ انسان ایک عمر کے حصے میں جو کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، جو ہم جوانی میں کر سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ویڈیو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور عمران خان کے ساتھ ہوں اور ایک جٹ ہو کر پاکستان کا قرض ادا کریں۔ پاکستان کا قرض ادا ہو گیا تو عمران خان بھی باہر آ جائیں گے، کہ یہ امریکہ ہی نہیں چاہتا، امریکہ ہی فیصلے کرتا ہے۔ یہ جو جج کہتا ہے میں فیصلہ سنانے لگا ہوں، لیکن نہیں، عمران خان کہتا نہیں تم فیصلہ نہیں سنانے لگے، تم نے جو طے کیا ہے تم وہ بتانے لگے ہو، تو بتاؤ۔ تو عمران خان ان کی کوئی بھی فیصلہ یا سزا سن کر اسی لیے مسکراتے ہیں کہ وہ ان کو سب پتہ ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ہر ایک سے ملاقات، ہر کسی کو جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک اسلامی لیڈر ہے، کہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا راز فاش نہیں کرتے اور ان کے فیصلوں پر مسکرا دیتے ہیں۔ یہی تو ایک ادا ہے عمران کی کہ وہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اس وجہ سے۔ تو ضرور عمران خان کو آزادی کے لیے
پاکستان کا قرض ادا کریں اور مل کر چلیں. مل کر نہیں چلیں گے تو عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکتا. عمران خان بھی ہم سے ہے. تو عوام جون سی ہے وہ ایک انسان سے نہیں بنتی بلکہ ایک انسان ہی ہے جو پوری عوام کو جگا دیتا ہے. تو عمران خان نے تو وہ کام کر دکھایا لیکن ہم پھر بھی نہیں جاگتے. تو خدا را جاگیے. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.